کہ 2 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا تھا، اسی فیصلے کے خلاف اپیل آئی تھی سپریم کورٹ میں، جس اپیل میں 12 جولائی 2024 کو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب 15 میں سے اگر وہ 2 جج صاحبان نکال دیے جائیں تو باقی 13 جج رہ جاتے ہیں۔ ان 13 میں سے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کو بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ 11 ممبر بینچ رہ گیا ہے۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ اب آپ معاملہ واپس بھیجیے، جو کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیشن جو ہے، وہ 2 مزید جج صاحبان کا تقرر کرے آئینی بینچ میں۔ ان کے تقرر کے بعد جب دوبارہ 13 جج صاحبان میسر ہوں گے تو وہ 13 جج صاحبان اس ریویو کو سن پائیں گے، تب تک یہ ریویو کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، اس کا فیصلہ اس آئینی بینچ کو ابتدائی نقطے کے طور پہ کرنا ہے کہ کیا یہ 11 ممبر بینچ اس کارروائی کو جاری رکھ سکتا ہے یا جاری نہیں رکھ سکتا۔ ہماری استدعا ہے کہ آپ کو پہلے 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ میں مقرر کرنے پڑیں گے، اس کے بعد یہ آئینی بینچ جب 13 ممبر بینچ بن جائے گا تو تب کارروائی شروع ہوگی، تب سنوائی ہو سکے گی۔ تو اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے ابتدائی عذر کے طور پہ۔ اگر یہ معاملہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، جس کی ہم توقع رکھتے ہیں آئین کی بنیاد پہ، آئینی جو ہماری جو روایات ہیں ان کی بنیاد پہ، تو پھر اس بینچ کو منتشر ہونا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ میں مقرر ہوں۔ جب وہ مقرر ہو جائیں گے تو پھر اثر نو کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو یہ آج کی کارروائی کا حاصل ہے جو آج بحث کی گئی۔ آج کی بحث اہم اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں حکومت اور طاقتور طبقے کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا 12 جولائی 2024 کو 8-5 کی اکثریت سے، اس فیصلے کو رد کیا جائے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے بطور جماعت غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ باہر رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلے کیے، ان فیصلوں کی بنیاد پہ یہ قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار تصور ہوں گے، اور ان کو آزاد امیدوار تصور کر کے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ جماعت جس کے پاس 3 یا 4 صوبائی نشستیں ہیں جیتی ہوئی، اس کو 10-12 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئیں۔ تو یہ ایک مکمل طور پہ غیر نمائندہ پارلیمان، غیر نمائندہ صوبائی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا عذر ہی یہ ہے کہ مخصوص نشستیں کوئی دین کی نشستیں نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے عوام کے حقوق سے ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جس کو 12 جولائی 2024 کی ججمنٹ میں مانا گیا کہ پہلے بیٹ کا سمبل چھیننا اور اس کے بعد اس بیٹ کے سمبل کو چھیننے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہیں، یہ سب ایک غیر آئینی عمل تھا۔ 8 جج صاحبان نے 12 جولائی 2024 کو باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور جب ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کرتے ہیں بطور آئینی جماعت، اس کی 90 نشستیں بنتی ہیں یا 80 نشستیں بنتی ہیں، تو ان 80 نشستوں کے تناسب سے اس کو خواتین اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اب بھی اور اس کے بعد بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے، اور جو ان کی خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کریں، 28ویں ترمیم بھی کریں، آئین کی روح پر مزید حملے کریں، وہ خواہش جو ہے تکمیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر اغوا کاری کا سہارا لینا پڑے گا، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو یہ کر لیا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مخصوص نشستیں لے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت پیدا کریں پارلیمان میں، اور اس مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے 27ویں اور 28ویں ترمیم کریں، جس سے آئین میں جو بچا کچا میں کہوں گا انصاف کا عنصر ہے، شرافت کا عنصر ہے، اصولوں کا عنصر ہے، اس کو بھی خارج کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کی آئینی تاریخ اور آئینی مستقبل کے حوالے سے اہم ترین ہے۔
لہٰذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت میں موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا، ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، یہ تو بیانیہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ عذر، ابتدائی عذر ٹھیک ہوتا ہے، ایک واقعتاً 13 ممبر بینچ کی تشکیل دے دی جاتی ہے، تو پھر ان معاملات کو دیکھیں گے کہ وہ جو فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کسی کی رائے کچھ اور ہے۔ ریویو کا مسلم اصول ہے کہ آپ کو چاہے پہلے فیصلے سے اختلاف بھی ہو، لیکن آپ نے اس فیصلے کو ماننا ہے، اس پہ اطلاق کرانا ہے، ماں سوائے یہ کہ 2-3 بڑے مخصوص نوعیت کے گراؤنڈ ہیں، مخصوص نوعیت کے عذر ہیں، اس قسم کے عذر کی بنیاد پر وہ فیصلہ ایسا ہو کہ اس کو آپ کالعدم قرار دے سکیں۔ تو ہماری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 8 ممبر بینچ نے تمام واقعات کو بغور دیکھا، تمام قانونی حوالوں کو دیکھا، قانونی شقوں کو دیکھا، آئین کو دیکھا اور ایک فیصلہ دے دیا ہے۔ اب کسی بینچ کی یہ ثوابدید نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کرے کیونکہ انہیں وہ فیصلہ پسند نہیں ہے یا کوئی اور مقصد حاصل کرنا اب مقصود ہے۔ تو ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے، ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے سوچا ہے منصوبہ سازوں نے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے بات آئین اور اصول کی کرنی ہے۔